سندھارا گاؤں نقشے میں ایک معمولی سا نقطہ تھا، مگر حقیقت میں وہ جگہ وقت سے کٹی ہوئی لگتی تھی۔ گاؤں کے شمال میں ایک گھنا جنگل تھا جسے سب خاموش وادی کہتے تھے۔ یہ نام کسی نے شوق سے نہیں رکھا تھا، بلکہ اسی لیے کہ وہاں آوازیں واپس نہیں آتی تھیں۔ بوڑھے کہا کرتے تھے، یہ جنگل بولتا نہیں، یہ صرف یاد رکھتا ہے۔ دن کے وقت بھی وہاں دھند سی رہتی اور شام ہوتے ہی جیسے اندھیرا زمین سے نکل آتا۔ اسی گاؤں میں دھرما بائی رہتی تھی۔ ایک ٹوٹا سا گھر، مٹی کی دیواریں اور صحن میں ایک نیم کا درخت جس کے نیچے وہ اکثر بیٹھ کر بانسری بجایا کرتی تھی۔ اس کا شوہر مرے برسوں ہو چکے تھے اور اس کا اکلوتا بیٹا محسن ہی اس کی دنیا تھا۔ وہی موہن جسے وہ راتوں کو بانسری بجا کر سلاتی اور کہتی، ماں ہے نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ موہن جب شہر سے واپس آیا تو اس کے ساتھ صرف کپڑے اور سامان نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اجنبیت بھی آئی تھی، کویتا، اس کی بیوی۔ مسکراتی، باتونی، مگر آنکھوں میں ناپ تول۔ پہلے دن اس نے دھرما بائی کے پاؤں چھوئے۔ ماں جی، آپ تو ہماری ذمہ داری ہیں۔ دھرما بائی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر دن گزرتے گئے اور مسکراہٹیں بوجھ بننے لگیں۔ کویتا رات کو کہتی، یہ بانسری، یہ پرانی یادیں، یہ سب منفی توانائی ہے موہن۔ موہن چپ رہتا اور اس کی چپ ماں کے دل پر بوجھ بنتی چلی گئی۔ وہ دن عجیب تھا، ہوا میں نمی تھی اور نیم کے پتے بے وجہ گر رہے تھے۔ کویتا نے تویز دی، ماتا جی کے آستانے چلتے ہیں جنگل کے اندر۔ دھرما بائی خوش ہو گئی۔ اس نے برسوں بعد بانسری نکالی، اس پر جمی گرد صاف کی، گاڑی جنگل میں داخل ہوئی۔ رستہ تنگ، درخت بہت قریب، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل سن رہا ہو۔ آخر وہ جگہ آئی جہاں کوئی نشان نہیں تھا، بس زمین، پتھر اور سناٹا۔ موہن نے کہا، اماں آپ یہیں بیٹھیں۔ دھرما بائی نے ماتھا چوما، جلدی آ جانا۔ گاڑی پلٹی اور دھول کے ساتھ رشتہ بھی اڑ گیا۔ رات اتری تو جنگل زندہ ہو گیا۔ جنگلیوں کی آواز، ہوا کی سرسراہٹ اور کہیں دور کسی جانور کی چیخ۔ دھرما بائی نے پہلی بار دل میں خوف محسوس کیا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ وہ جان گئی تھی۔ اس نے بانسری ہونٹوں سے لگائی، فو فو فو، ہوا رک گئی۔ درختوں سے سرگوشی کی، یہ ماں ہے۔ رات بھر وہ وہیں بیٹھی رہی، سردی، بھوک، مگر امید زندہ تھی، اور امید سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں سردی ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ دھرما بائی کا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھا۔ وہ زمین پر الٹی پالتی مارے بیٹھی تھی، بانسری اس کی گود میں رکھی تھی جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں سو رہا ہو۔ جنگل اب خاموش نہیں تھا، درخت سرگوشیاں کر رہے تھے، پتے ہلکے ہلکے بجھ رہے تھے اور اندھیرے میں کوئی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ دھرما بائی نے پہلی بار خوف محسوس کیا، مگر پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اگر میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا ہے تو ہی میرا سہارا بن جا اے ماتا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا، بانسری خود بخود بجی، فو فو فو۔ درختوں نے چرچراہٹ کے ساتھ جیسے سر جھکایا۔ جنگل نے ماں کو پہچان لیا تھا۔ صبح ہوئی تو دھرما بائی زندہ تھی، کمزور، بھوکی، مگر ہمت باقی تھی۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا چلتی، جنگلی پھل چنتی، پانی کے لیے پتوں پر جمی اوس سمیٹتی۔ دن رات وہ بانسری بجاتی اور ہر بار جنگل تھوڑا نرم ہو جاتا۔ وقت گزرنے کا اندازہ ختم ہو چکا تھا۔ دھرما بائی کو معلوم نہیں تھا کہ دن ہے یا مہینے۔ ایک دن نے محسوس کیا کہ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک ہی درخت کے نیچے بار بار آتی ہے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا، اگر ماں زندہ ہے تو اسے چھت بھی چاہیے۔ وہ ٹوٹی شاخیں اکٹھی کرنے لگی، پتے، مٹی، بانس، جو کچھ جنگل دیتا وہ قبول کر لیتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ شاخیں آسانی سے ٹوٹ جاتی تھیں، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ مدد کر رہا ہو۔ رات کو جب وہ بانسری بجاتی تو آگ خود بخود جلتی رہتی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے آگ جلانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مہینوں بعد ایک چھوٹی سی جھونپڑی بن گئی۔ اسی رات پہلی بار اس نے خواب دیکھا،
موہن جنگل میں بھٹک رہا تھا اور وہ بانسری بجا کر کہہ رہی تھی، یہ رستہ نہیں بیٹا۔ موہن چیخ کر جاگا۔ موہن کی زندگی شہر میں آگے بڑھ چکی تھی مگر اس کی راتیں رک گئی تھیں۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے وہ پسینے میں شرابور اٹھ بیٹھتا اور پھر وہ سنتا فو فو فو، وہی آواز جو بچپن میں اسے سلا دیتی تھی۔ شروع میں اس نے خود کو سمجھایا یہ صرف ضمیر ہے، مگر پھر آواز بڑھنے لگی، کبھی باتھ روم کے آئینے کے پیچھے سے، کبھی کھڑکی کے باہر سے۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی دیوار پر مٹی کے نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کسی برے ہاتھ نے چھوا ہو۔ کویتا نے دیکھا تو جھنجھلا کر بولی، یہ سب تمہارا وہم ہے، گاؤں کی باتیں ذہن سے نکالو۔ مگر اسی رات کویتا نے بھی پہلی بار سنا فو فو فو۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، کمرہ سرد ہو چکا تھا اور آئینے پر ایک دھندلا سا عکس ابھرا، ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں بانسری تھی۔ کویتا چیخ اٹھی۔ اسی لمحے آواز آئی، بالکل کان کے پاس، ماں کے بھولنے والی نیند کبھی پوری نہیں ہوتی۔ موہن اب ایک زندہ انسان کم اور چلتا ہوا خوف زدہ بن چکا تھا۔ نیند اس سے روٹھ چکی تھی۔ ہر رات 3 بجے وہی بانسری، وہی آواز جو دل کو چیر دیتی تھی۔ ایک رات اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، چہرہ زرد اور گردن پر جیسے مٹی کی ہلکی سی لکیر۔ اسی لمحے آئینے پر الفاظ ابھرے جیسے کسی نے انگلی سے لکھے ہوں، ماں اب بھی انتظار میں ہے۔ موہن گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ کویتا چیخ پڑی، بس ہم واپس گاؤں چلیں گے، یہ سب وہیں ختم ہوگا۔ موہن جانتا تھا یہ واپسی نہیں، یہ بلاوا ہے۔ 10 سال بعد گاڑی پھر اسی جنگل میں داخل ہوئی۔ خاموش وادی اب اور بھی خاموش تھی۔ درخت پہلے سے زیادہ جھکے ہوئے تھے، جیسے راستہ دکھا رہے ہوں یا روک رہے ہوں۔ وہ اسی جگہ پہنچے جہاں برسوں پہلے اس نے ماں کو چھوڑا تھا۔ تبھی بانسری بجی، فو فو فو۔ کویتا کے قدم منجمد ہو گئے۔ آگے ایک جھونپڑی کھڑی تھی، بانس، مٹی، پتے، مگر مضبوط، جیسے کسی دعا سے بنی ہو۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر اندھیرا تھا اور اندھیرے میں کسی کے سانس لینے کی آواز۔ جھونپڑی کے اندر ایک مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیواری کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، سفید بال، کمزور جسم اور ہاتھ میں بانسری، مگر آنکھیں زندہ تھی۔ آگے بیٹا، ماں کو چھوڑ کر جانا آسان تھا مگر واپس آنا مشکل لگ رہا ہے۔ موہن گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اماں مجھے معاف کر دو۔ کویتا پیچھے ہٹنے لگی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ماں کی آواز گونجی، میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے بس انتظار کیا۔ بانسری بجی، فو فو فو۔ جھونپڑی کی دیواریں کانپ اٹھی، ہوا تیز ہو گئی، جنگل چیخنے لگا، کویتا کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ وہ چیخی، بس کرو، یہ سب ختم کرو۔ دھرما بائی نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، ماں کو بوجھ سمجھنے والوں کے لیے سکون حرام ہو جاتا ہے۔ اس نے بانسری آخری بار بجائی، زمین پھٹی، ہوا گھوم گئی، کویتا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ موہن نے دیکھا کہ ماں آہستہ آہستہ دھند میں بدل رہی ہے۔ جانے سے پہلے اس نے صرف ایک جملہ کہا، اب تم سو نہیں پاؤ گے جب تک ماں کو یاد نہ کرو گے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے سڑک کنارے موہن کو بے ہوش پایا۔ کویتا کبھی نہ ملی۔ موہن زندہ رہا مگر پاگل پن کے ساتھ۔ وہ ہر رات بانسری خرید کر بجاتا اور روتا رہتا، سو جا اماں، میں آ گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں خاموش وادی میں آج بھی وہ جھونپڑی ہے، اور اگر کوئی رات کے آخری پہر وہاں جائے تو ایک ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، فو فو فو۔ ماں آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ آخری سبق جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں، ماں کی محبت قبر کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اور ماں کا انتظار اکثر خوف بن کر لوٹ آتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔